1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے۔ اپنے علاقے میں دیکھو، اپنے محلے میں دیکھو، اپنے کنبے میں دیکھو، جس طرح درود شریف کی کمیٹی بنی ہوئی، اللہ اکبر، یہاں میرے عزیزو ایک کمیٹی بننی چاہیے، مخیر حضرات اس میں شامل ہو جائیں، لوگوں کو توجہ دیں، لوگوں کو ترغیب دیں۔ اللہ اکبر، یا تو مسجد مدرسے کے گلے پر زوال ہے، مخلوق خدا کے لیے کیا کریں گے؟ ہفتہ وار تنظیم ہونی چاہیے، علاقے کے 100 مخیر حضرات نام لکھوائیں کہ 1000 ہر مہینے ہم دیا کریں گے۔ جی گردے کا کام ہے لینا، جس طرح جی گردے کا کام دینا بھی جی گردے کا سیکھو۔ فرمایا ہر مہینے 1000 روپیہ دیا کریں گے۔ سید عرفان صاحب، آپ اپنے علاقے میں پتہ کرو کون سی ایسی بچی ہے جو جہیز کی وجہ سے اس کی ڈولی نہیں اٹھ رہی، کون سا ایسا بیمار ہے جو اللہ اکبر بستر پہ پڑا ہوا ہے، علاج نہیں ہو سکتا، اسپتال نہیں جا سکتا، کون سا ایسا مقروض ہے جو ریڑھی لگاتا تھا یہاں اب ریڑھی لگانا چھوڑ گیا۔ خدا پاک کی قسم، کسی ایک کا ہاتھ پکڑ کر اللہ اکبر سارا دے دے، کل جب سارے ختم ہو جائیں گے خدا اپنی رحمتوں کے ذریعے سارا دلوائے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو ارکان اسلام ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اس کے بغیر تو نہ کلمہ پورا، اس کے بغیر مسلمان ادھورا۔ میرے عزیزو، آپ نے یہ پنکھے کیوں لگوائے، آپ نے یہ لائٹیں کیوں لگوائی، یہ گھڑی کیوں لگوائی، کیوں کرسی لگوائی؟ اس کا مطلب ہے او لوگو، ان چیزوں کے بغیر مکان ادھورا ہے، اخلاق کردار کے بغیر رب اکبر کی قسم ایمان ادھورا ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک مرتبہ مسجد کے اوپر جھگڑا ہو گیا، اللہ اکبر، ہندو کہنے لگے ہماری جگہ، مسلمان کہنے لگے ہماری جگہ۔ انگریز بڑا سیاںا تھا، اللہ اکبر، عدالتوں کے اندر جج انگریز بیٹھا کرتے تھے، بڑا سیاںا تھا۔ اس نے کہا ہندوؤں کی بات مانو مسلمان ناراض ہوں گے، مسلمانوں کی بات مانو ہندو ناراض ہوں گے، ایسا کرو ان کا فیصلہ انہیں کے اوپر ڈال دو۔ جج صاحب نے فیصلہ کیا، کہنے لگے بتاؤ تمہارے میں کون ایسا اعتماد والا جو فیصلہ کر دے گے؟ جج وہ تحریر ہی لکھ دے گا۔ اللہ اکبر، ہندو اپنے میں تلاش کرنے لگے، مسلمان کوئی نظر نہ آیا۔ اس وقت انگریز جج کہنے لگا میں بندے کا نام دے دوں، کون ہے؟ اللہ اکبر، مولانا یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، مسلمان ہے، بزرگ عالم دین ہے، اللہ اکبر، اس پر متفق ہو، اس کے فیصلے کو مانو گے؟ دونوں پارٹیاں ہندو مسلمان کہنے لگے جی جو ہاں کر دے گا مان لیں گے۔ مولانا یحییٰ علی کو فون، مولانا یحییٰ علی کو بلاوا بھیجا، ٹیلی گرام بھیجا، کوتوال کیا، آپ نے خط کے پچھلی طرف لکھ کے بھیج دیا، فرمایا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو تم نے مسلمانوں پہ انگریزوں ظلم کیا، اس کے بعد میں نے قسم اٹھا لی مر تو جاؤں گا، انگریز کا چہرہ کوئی نہیں دیکھوں گا، چل بھاگ تو یہاں سے۔ تو مجھے جج بنانا چاہتا ہے، میں تو تیرے چہرے پر تھوکنے کے تیار کوئی نہیں۔ جج کو اس وقت کہہ رہے ہیں یا تم چپڑاسی کو، پٹے والے کو کہہ کے دیکھ لو، سارا اسلام دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ اس تبلیغی کو عبدالنان کو ہی کہہ کے دیکھ لو، دے مار ساڑھے کر چارج کر کے چلا جائے گا۔ مولانا یحییٰ علی کو جج نے خط لکھا، انہوں نے کہا حضرت چہرہ کون آپ کا دیکھتا ہے اور کون آپ کو مجبور کرتا ہے میرا چہرہ دیکھو؟ ایسا کرو آپ کرسی بچھا کے بیٹھنا، میں اپنی کرسی بھی ساتھ لے کے آؤں گا، آپ کی طرف سے منہ پھیر کے بیٹھ جاؤں گا، پیٹھ آپ کی طرف ہوگی، چہرہ میری دوسری طرف ہوگا، ادھر ہندو بٹھا لینا ادھر مسلمان بٹھا لینا، اور آپس کے اندر دونوں کو سن کے حق پہ فیصلہ کرنا، جو آپ فرما دو گے قبول۔ مولانا یحییٰ فرمان لگے ٹھیک ہے۔ انگریز جج آیا، منہ موڑ کے بیٹھ گیا، اور مولانا یحییٰ منہ پر کپڑا ڈال کے بیٹھ گئے، کہا تیرے سائے کو بھی میں نے نہیں دیکھنا۔ ہندوؤں سے پوچھا ہاں بھی بتاؤ یہ جگہ کس کی ہے؟ وہ کہنے لگی آپ کو تو اچھا بھلا پتہ ہے، پرکھوں سے ہماری ہے، مسلمانوں نے ناجائز ہماری زمین پہ قبضہ کر کے راتوں رات مسجد بنا لی۔ آپ نے مسلمانوں کی بات سنی، زیادہ وزن ہندوؤں کی بات میں آیا، فرمایا لوگوں شواہد بتا رہے ہیں، دلائل بتا رہے ہیں، جگہ ان کی ہے، بتاؤ فیصلہ کیا کروں؟ اسلام کو جتاؤ مسلمان کو جتاؤ؟ سب کہنے لگے اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ کبھی کان کھول کر سن لو، یہ مسجد پر تمہارا کوئی حق نہیں، کیونکہ جگہ ناجائز ہے، مسجد بنائی گئی، اس وجہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، حتیٰ جگہ واپس کرو۔ اس وقت نعرے بازی خلاف ہو گئے، پہلے یحییٰ علی زندہ باد تھا، اب یحییٰ علی مرد آباد ہو گیا۔ جب 2-4 نے آ کر منہ پر ہاتھ پھیرے اشارے کیے تو مولانا یحییٰ علی کونے میں جا کے دامن پکڑ کے رونے لگے کہ الہی میں نے مسلمان نہیں جتایا، میں نے اسلام جتایا، اللہ کریم اگر تیرے نزدیک یہ فیصلہ مضبوط اچھا ہے تو اللہ آج مجھے بچا، میری عزت کی حفاظت کر لے۔ ادھر مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، یہ مولوی بک گیا، بکاؤ ہو گیا، جس طرح آج بکواس کرتے ہیں۔ میں نام لے دوں گا تو بہت ساروں کو اعتراض ہوگا، اللہ ہمارے قائدین کی حفاظت فرماوے، آمین تو کہہ دو۔
مولا یا علی کہنے لگے لوگوں نبی کا نہ تھکا نہ جھکا، میں نے مسلمان نہیں جتایا، میں نے اسلام جتایا، آنے والے وقتوں میں نتیجہ نظر آئے گا۔ ہندو کا بڑا بولا، انہوں نے کہا بعد میں نتیجہ کیا؟ نتیجہ تو ابھی نظر آ گیا۔ یا علی کو سارے ہندو گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جانے نہیں دیں گے، تو نے اسلام کے مطابق فیصلہ سچا کیا، تو نے اسلام جتایا، کلمہ پڑھا کے ہمیں جتا دے۔ مولا یا علی نے پوری ہندو کمیونٹی کو، ہندو سارے سربراہوں کو، ہندو خاندان کو کلمہ پڑھایا۔ مولا یا علی کی آنکھوں میں آنسو تھے، مسلمان حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مولا یا علی نے روتے روتے پوچھا، فرمایا بتاؤ تو صحیح، اسلام پر کلمہ پڑھنے پر کس چیز نے تمہیں راضی کر دیا؟ ہندو مولا یا علی کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگے جس کا غلام اتنا سچا، اس کا آقا محمد الرسول اللہ کتنا سچا ہوگا۔ آپ میں سارے حضور کے امتی ہیں، بولو ہیں سارے، غلام بھی ہیں حضور کے، آج کے رسول بھی ہیں۔ کون کون ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرنا؟ سبحان اللہ۔ بس اب میں نے آپ سے پوچھا، اللہ اکبر، زندہ باد، سارے مسلمانوں یہ پوچھو صحیح سے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا؟ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے؟ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا وہ امان پٹھان تو بن سکتا ہے، محمد کا امتی نہیں بن سکتا؟ ایمانداری سے بتاؤ، اتنا ہونے کے باوجود کیا غلامی باقی رہتی ہے؟ یہ جتنی دکانوں پر نعتوں کے ساتھ لکھوائے رکھے ہیں، جتنے قصیدے لکھوا رکھے ہیں، میرے عزیز اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تیرے نام کے دھوکہ دے دے کر تیری مخلوق پر، تیری امتیوں پہ ظلم کریں گے لوگ۔ میری داڑھی کو دیکھ کر، میری پگڑی کو دیکھ کر، میرے امامے کو، میرے تقوی کو، ہاتھ کے اندر ٹک ٹک والی تسبیح کو دیکھ کر لوگ مجھے مسیحا مانیں گے، میں ایسا مسیحا بنوں گا، لوگوں کے پاس ایک دھاری تلوار، میرے پاس دو دھاری چھرا ہوگا، میں آنے والے کے غریب کے ارمانوں کا کلیجہ ہی کاٹ کے رکھ دوں گا۔ معاملہ تو صحیح وہاں ختم ہو جاتا ہے، امیر کے لیے کرسی بچتی ہے اور غریب کو کہتا ہے پڑاہٹ کے باہر کھڑا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں سے کیا ملے گا؟ جا 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 فرشتوں واپس آ جاؤ، یا پیسہ نظر آ رہا ہے، بندے کے سینے میں میرا پیار نہیں نظر آ رہا ہے۔ یہ گند کا ٹوکر ہے، اسے ہم بدہضمی ہے، اسے میں تھوڑی سی گولیاں کھلاتا ہوں ہاضمے کی، میں ذرا تھپیڑتا ہوں، لاتا ہوں اسے بستر پر، اس کی ٹیوننگ ہونے والی ہے۔ انسان بن، یہ تاج محمود امروٹھی رحمت اللہ علیہ رحم فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ان کے پڑوس میں ایک مسجد تھی، مؤذن صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ اللہ، ہائے کہاں چلی گئی تمہاری اوتاقیں، کہاں چلے گئے تمہارے ڈیرے؟ تم نے اللہ کے نور کو بیچنا شروع کر دیا، اللہ نے ایمان کے نور کو ہمارے اندر سے چھین لیا۔ مولوی صاحب اب دودھ والوں کے، بھینسوں والوں کے گھروں میں دودھ نہیں ملتا، اتنی حویث، مکھن تم نے بیچ دیے، گھی تم نے بیچ دیے، دودھ، پھر کہتے ہو عذاب الہی کیوں آ رہا ہے؟ اتنی حویث، دودھوں میں پانی ملا ملا کے، برفیں ڈال ڈال کے، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اس نبی کی امت کو اولاد کے لیے اتنا نہیں روئے جتنا تیرے میرے لیے روئے۔ زندگی کی آخری سانسوں میں امتی امتی کا نعرہ لگانے والا آج اس کو امتی امت کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ سب کی بات نہیں کرتا، کپڑے والا باز نہیں آتا، جوتے والا باز نہیں آتا، پکوڑے بیچنے والا نہیں، چلو امیر کو تو اس کے پیسے نے اللہ سے دور کیا، غریب کیوں اللہ سے دور ہوا ہے؟ مؤذن صاحب کے پاس ایک مسافر آ گئے، کہاں کے رہنے والے؟ فلانی جگہ کے، یہاں رشتہ دار کا نہیں، منزل کا آگے، شام ہوگی رات گزاروں گا، کھانا پینا، بھوک لگی ہے کھاؤ، رات ہو گئی، کہاں ہو گئے؟ کہ یہی مسجد کے کونے میں صف پہ، کہ نہیں میرے گھر چل، کہ فقیر آدمی تو مجھے نہیں جانتا، میں تجھے نہیں جانتا، مجھے یہی جگہ دے دے، کہ نا میرے گھر چل۔ انہوں نے کہا بابا مسافر لوگ ہیں، غیرت والے لوگ ہیں، تو بھی غیرت والا، اپنے گھر نہ سنا۔ آپس میں مؤذن صاحب کی بحث ہو گئی، مسافر بھی غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سرائے پہ رات گزاروں گا، سٹاپ کے اوپر صبح کو کوئی سواری ملی جب تیرے گھر میں بھی کوئی نہیں رہتا۔ جب مسجد سے باہر گیا نا مسافر،
اسے جستجو ہوئی کہ مؤذن صاحب پیچھے چھوڑ کے آیا عزت کے ساتھ مسجد میں کیوں نہیں رہتا. اسے تجسس بڑھا، خیال بڑھا، گمان آیا. رات کا اندھیرا تھا، مؤذن صاحب مسجد کی طرف آئے. وہ مسافر بھی دبے قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف آیا. مؤذن صاحب مسجد میں گئے، دروازہ لگایا، دروازے کی جھیڑیاں پھٹی پڑی تھی. اللہ اکبر. وہ مسافر دروازے میں سے دیکھنے لگا کیا راز ہے، خود مسجد میں رہتا ہے مجھے رہنے نہیں دیتا. مؤذن صاحب مسجد کے بیچ آنگن میں بیچ ویڑے میں بیٹھا اور اس نے زور سے بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ ہو کر زور سے کہا اللہ. اس کے اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ اکبر اس کے منہ سے لے کر آسمان تک نور کی لائٹیں ہو گئی. اللہ اللہ کر رہا تھا. اللہ اکبر. جگمگ جگمگ سارا ماحول نور نور کر ہو رہا تھا. پریشان ہو گیا. ساری رات کے منظر رہا. فجر کی اذان ہو گئی، مسجد کے دروازے کھل گئے، سب نمازی مسجد میں آئے. وہ مسافر بھی آ گیا، نماز قرآن سے فارغ ہوئے. کہ میاں عبد و نبری نہ کریو، مجھے پتہ چلا جس وجہ سے عبد و نبری نہ کریو، مجھے پتہ لگا جس وجہ سے تو مجھے مسجد سے نکالنا تھا وہ تیرا راز میرے پہ فاش ہو گیا. خبردار کسی کو بتائیے نا. کہ بتاؤں گا نہیں، پر تیری بھی تیرے لیے تیری میری بھی ایک شرط ہے. کہ کیا شرط؟ کے ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کر دے. اب کیا دعا کر رہا ہے؟ اللہ کاروبار میں برکت دے، دکان میں مکان میں کوئی نہیں. کہ یا اللہ یہ میرے سے دعا کروا رہا ہے، اللہ اس کو انسان بنا دے. اس نے کہا یار یہ بزرگ لگتا ہے ساری رات اللہ اللہ کر کے اس کی میں نے تعریف کر دی، تھوڑا چوڑا ہو گیا. میں نے کہا صحیح انسان تو پہلے ہوں، دعا فرماؤ. کہ اللہ اس کو انسان بنا دے. 4-5 مرتبہ کہا نا وہ دعا کرانے والا. انہوں نے کہا دعا نہیں دینی، نہ دے تو یہ کیا پریشان کر رہا ہے. انہوں نے کہا انسان نہیں بننا. انہوں نے کہا انسان نہیں تو کیا ہوں؟ کہ یہ انسان ہے. کہا سارے تو انسان ہے. مؤذن صاحب آگے بڑھے، اس مسافر کی گردن سے پکڑا، اٹھایا، مسجد کے دروازے پہ لے گئے اور جو اپنے سر کے اوپر ٹوپی تھی وہ اس کے سر کے اوپر پہنا دی. پھر یوں دروازے سے منڈی باہر نکالی. کہ دیکھ یہ انسان ہے. دھاڑے مارتا مارتا اندر آ گیا. لوگ کہنے لگے رب اکبر کی قسم ہے مجھے کوئی کتا نظر آ رہا ہے، کوئی بلا نظر آ رہا ہے. یہ کیا؟ ٹوپی پہننے والے نے اپنی طرف نظر دوڑائی. اللہ اکبر. کہنے لگا یہ کتے بلے نظر آ رہے ہیں، اپنی طرف دیکھو میں بھی انسان ہوں کہ نہیں. ٹوپی پہننے والے نے اپنے آپ کو دیکھا، دھڑ تو انسانوں کا نظر آیا، چہرہ گیدڑ کا نظر آیا. ٹوپی اتار کے کہا دعا کر اللہ مجھے انسان بنا. یہ کیا ہے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا یہ لوگ نہ قرآن والے نہ ایمان والے. فجر کی اذان گزر گئی، 10 بجے اٹھنے والے، پورا سال قرآن سے روگردانی کرنے والے. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے جو نماز کا سجدہ نہیں کرتا، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا. اولئک کالانعام. جو مسجدوں سے دور ہو گئے، جو مدرسوں سے دور ہو گئے، جو میرے قرآن کے باغی، جو نمازوں کے سجدے کے باغی تمہیں انسان نظر آ رہے ہیں، میں اللہ ان کو کتا بلا کہہ رہا ہوں. بل ہم اغل. اللہ اکبر. بل ہم اغل. جانوروں سے بدتر، سارے جانوروں میں بدتر جانور سور ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں جو نماز کا سجدہ نہیں کرتا، اللہ آسمانوں سے اسے سور بھی کہنے کو تیار نہیں. کتنے گھر کے اندر انسان ہے، کتنے نمازی، کتنے بے نمازی. بے نمازیوں کو بیٹا اور بیٹی، امی ابا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. میں نے کہا نہیں تھا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں 2 نمبری کی؟ ہر پارٹی کا تمہیں جھنڈا نظر آیا، میری پارٹی تمہیں نظر نہیں آئی. اللہ تیری پارٹی کون ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. اللہ اکبر. دنیا کی پارٹی اسمبلی کی کرسیوں پر ہوتی ہے، میری پارٹی کا ممبر مصلی پہ ہوتا ہے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دکانیں مانگنے والوں، پیسہ مانگنے والوں، تم اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو آنکھوں کا نور دل کا سور کیوں نہیں مانگتے؟ تم دکاندار بنانے کے چکر میں میں نے تو دنیا کے امام بنانے کا فیصلہ کر رکھا ہے.
सोचो मेरे प्यारो, फकीर क्यों रोके गया और क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू दे के गया? कोई राज है? अपनी किए की गुजरी हजरतों पे अब भी रोना आया? अब भी समझ जाओ, रोने के बाद फिर वैसे जैसे हो गए तो खुदा की कसम खुदा का डबल अज़ाब ना आ जाए। कितनी बड़ी अल्लाह की आफत आई सैलाब, लेकिन उसके बाद मेरे अजीजों जो 10% गुनाह करता था वो 150% पे चला गया। कितनी बड़ी अल्लाह की इज्जत है। ये रोडों के ऊपर पड़े मकानों के अंदर पानी ने अल्लाह के सामने डेरा डाल रखा है, अब भी नमाज का सजदा करने को तैयार कोई नहीं। चिड़ियों ने कौन सा शिरक किया था, कबूतरों ने कौन सा जिना किया था, जानवरों बैलों ने कौन से गुनाह किए थे। अल्लाह अकबर, खुदा के अजाब के लपेटे में गुनाह मेरे से हुआ, खुदा की सारी मखलूक जद में आ गई। चिड़ियों के घोंसले गए होंगे, चिड़िया बडेरों पे बैठ के कह रही होगी तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी बैठक में गुनाह हुआ, घर हमारे उजड़ गए। कुत्ते भी रोए होंगे, कुत्ते भी रोए होंगे। अशरफुल मखलूकात, सजदा तूने चलना छोड़ दिया, हड्डियां हमारे मुंह से छिड़ गई। मर्दों को औरतों को खुराक थैलियां बुनियादी की मिल रही है, जानवर घास से मरूब हो गए। ये भैंसे, ये गायों, ये दूध देने वाले जानवर कहने लगे शर्म नहीं आती, तुमने इतना खिला के इतने दूध के इंजेक्शन में लगा के हमारी हड्डियों को गाल के दूध निकाला। जालिमो, तुमने हलाल हमारा दूध पीकर हराम कर दिया, तुमने दूध हराम किया, हलाल जानवरों के ऊपर खुदा का तुम्हारी वजह से सवाल आ गया। गुनाह एक से हुआ, हज़रत में सारे आ गए, लेकिन वो इतनी बड़ी बर्बादी देखकर वो एक भी तौबा करने को तैयार कोई नहीं। हाय मेरी बदनसीबी, हाय मेरी बदनसीबी, हाय मेरी बदनसीबी। लोग ज़कात इकट्ठी कर करके लेके आए, या वो ज़काती लोग खा गए। कहाँ गए कंबल, कहाँ गए अद्वियात, कहाँ गई खुराकें? वो लोगों, खुदा की कसम, मैं परसों हैदराबाद से या अंदर के रोड से सक्कर गंगा आया, वो लोग बड़े बड़े मकान वाले इतने इतने खैमों में बैठे, लाइनों में लगे पड़े। अल्लाह कह रहे थे कि इबरत हासिल कर, इन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, न उखाड़ सकते। अगर इन जैसों को यहाँ ला सकता हूँ तो तेरे जैसों को घर से निकालने में देर नहीं करूंगा। उन्होंने कौन सा अल्लाह का कर्जा देना था और हमने कौन सा अल्लाह को कर्जा दे रखा है। अगर अल्लाह ने उन्हें ना छोड़ा तो रब्बे कावा की कसम हम भी अल्लाह की ज़द में, अजाब की ज़द में ना आ जाए। सवाद सारा बह गया। पता है सवाद क्यों बहा? अल्लाह अकबर। वो कहने लगे सही ना पानी जमीन से आया ना पहाड़ों से आया, हम बैठे देख रहे थे, आसमान यूं करके फटा, पानी करेला आया, बड़े बड़े होटलों को बहा के ले गया। जब तुम मेरे दीन की मदद करना छोड़ दोगे, मैं तुम्हारे से भी अपने आप को खलास करूंगा, फिर मुझे तुम्हारी जरूरत क्या? जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा था उस काम को काम ना समझा, उसे फारिग पहली फुर्सत में 4 महीने। अच्छा ये काम फुर्सत का कब से हो गया? बिलाल के चमड़े उधड़ गए, सुमैया के टुकड़े हो गए, जरीरा की आंखें निकल गई, अबू फकिया की पसलियां टूट गई, आबिर फहीरा शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर हमजा के टुकड़े हो गए, सारा मोहब्बत का घराना करबला में बिखर गया। अब भी तो कह रहे कि फुर्सत में। आले रसूल के टुकड़े हो गए। हुसैन नेज़े की एड़ी पे तलवारों में सजदे करके चला गया। अली असगर खून के अंदर। अल्लाह अकबर। ओए लोगों, कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बलूगड़ा रोड के ऊपर नजर आए, इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। ये तो मोहब्बत का घराना था। कहिए क़यामत के दिन हमारे गिरेबानों में हाथ नहीं डालेंगे, हमने सीने छली करवा कर, हमने गर्दनें कटवा कर इस्लाम बचाया। तुमने मक्खन पकौड़े खा कर इस्लाम का सौदा कर दिया। बताओ मेरे दादे के उस पर क्या लेने के लिए आए हो?
اے لوگوں روڈ پر کوئی جانور بڑا پڑا ہو، انسان ترس کھا کر لکڑی سے پیر کے ٹھڈے سے بڑا کرتا ہے. محبت کا قربہ کربلا کے میدان میں تھا، کوئی ٹکڑوں کو سمیٹنے والا کوئی نہیں. واہ زینب سلام اللہ علیہا جب پورا فاطمہ کا قربہ تجھے بٹا دے گا کٹا دے گا تو فاطمہ کی دھی زینب نے کہا تھا او ظالمو ایک دفعہ مدینے جانے دو، ڈرنے کے روزے پہ سارے دکھڑے سناؤں گی، اپنے ڈرنے کو بتاؤں گی جس کو تُو نے زبان چسائی تھی. بتا تیری امت نے اس کا کیا حال کیا. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. محمد تیرے جیسا نبی کوئی نہیں، تیرے گھرانے جیسا پاک کوئی نہیں. دکھاؤ گی نانا پورا خاندان لے کے گئی تھی، جھولی جھاڑ کے آ گئی، کچھ نہیں میرے پاس بچا. اے نانا جن پردوں پر تو غیرت بتا کے گیا تھا جن پردوں کو بچانے والا بھی کوئی نہیں. چھوڑ دو خدا کے واسطے، دو نمبری ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آ جاؤ وقت ہے سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ورنہ قیامت کا دن ہوگا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. آج سچوں کے ساتھ تم کھڑے نہیں ہوتے، میں تمہیں مجرموں کے ساتھ کھڑا کروں گا. میرے پیارو پتہ نہیں اللہ نے میری رونے پر ڈیوٹی لگائی، میں روتا ہوں لوگوں کی آنکھ میرے ساتھ رونے لگ جاتی ہے، دل میں بہت ہے. چلو شکر ہے 70 سال کا سخت دل، 15 سال کا سخت دل، پتھر دل، چلو 2 گھڑی میں تو اللہ کے آگے درم ہو جاتا ہے. وہ لوگوں یہاں کبھی مال پر، اولاد پر، کاروبار پر، فصل کی شادی نہ ہونے پر، یار کی ناراضگی پر روئی، آج سارے اللہ کے لیے رو رہے ہو. اللہ سایہ ان آنسوں کی بیوی نے قدر نہ لگائی، ان آنسوں کو بچوں نے یاروں نے پیار میں نہ تولا. اللہ آج اس آنسوں کو اپنی رحمت کے پیار میں بدل میں تول لے. عرش والے تو ہی تو کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. عرش والے تو ہی تو کہتے ہیں گناہوں کو دیکھ کر غصہ آتا ہے، بندے کے آنسو دیکھ کے ترس آتا ہے. اللہ آج ہمارے پہ کوئی ترس نہیں کھاتا، تو ہی ترس کی بھیک تیرے سے مانگتے ہیں. اللہ تو ہی ترس کھا لے. یہ جوان ہے، یہ بوڑھے ہیں، چٹی بگی داڑھی والے نوجوان ہیں، بچوں کو پتہ نہیں کیوں رو رہے، کیوں رلا رہے ہیں، یہ بھی رو رہے ہیں. اے مال کا آج اس آنکھ پر ترس کھا لے، اللہ گناہوں سے بے حیائی سے بچا لے. ان آنکھ کو دیدار مصطفیٰ، اپنے دیدار کے لیے، روزے کے دیدار کے لیے، بیت اللہ کے دیدار کے لیے، قرآن کی تلاوت کے دیدار کے لیے ہر وقت قبول فرما لے. بس میرے یارو